السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کلاس 10 بایولوجی یونٹ 11 کو ہم آج سٹارٹ کر رہے ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے ہومیوسٹیسس، اور جو ہمارا ٹاپکس بھی ہے آج ہم ہومیوسٹیسس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہومیوسٹیسس کیا ہے، کون سے پروسیس ہے ہومیوسٹیسس میں، اور اس کا امپورٹنس کیا ہے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا ہم ڈیفائن کریں گے ہومیوسٹیسس کو تین طریقوں سے ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ دا چینج ان دا انٹرنل انوائرمنٹ آف این آرگینزم ٹو ایڈجسٹ دیم سیلز اینڈ مینیج دا چینجز ان دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ آر کالڈ ہومیوسٹیسس۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انوائرمنٹ دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک جو ہے ایک لیونگ آرگینزم کا جو اس کا اندر کا جو انوائرمنٹ ہے، انٹرنل انوائرمنٹ جو ہم اس کو کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہمارا ارد گرد جو انوائرمنٹ ہے اس کو ہم ایکسٹرنل انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ تو ہومیوسٹیسس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ لیونگ آرگینزم جو ہے وہ ایک خاص انوائرمنٹ میں پیدا کیا ہوا ہے جو اس کے لیے سوٹیبل ہے، لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں بھی چینجز آ سکتے ہیں، تھوڑے فلیکچویشنز آتے ہیں، تو وہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے اس کا انٹرنل انوائرمنٹ پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں چینجز آتا ہے تو انٹرنل انوائرمنٹ میں جو لیونگ آرگینزم اپنا انٹرنل انوائرمنٹ اس چینجز کے مطابق جو چینج کرتے ہیں، اس کے مطابق چینج تو نہیں کر سکتے، مطلب اس کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، یا اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنا انٹرنل انوائرمنٹ باہر کے انوائرمنٹ کے مطابق میں مینٹین رکھتا ہے، کانسٹنٹ رکھتا ہے۔ مطلب اس کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو چینجز ہوتا ہے وہ انٹرنل انوائرمنٹ میں وہ چینجز نہیں ہونے دیتے، تو اس کو ہم ہومیوسٹیسس کہتے ہیں۔ دا چینج مطلب جو چینجز انٹرنل انوائرمنٹ آرگینزم کے جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے اس میں جو چینجز آ سکتا ہے باہر کے انوائرمنٹ کی چینجز کی وجہ سے، لیکن لیونگ آرگینزم میں یہ ایبلٹی ہے کہ باہر کے چینجز کی وجہ سے، انوائرمنٹ کے چینجز کی وجہ سے انٹرنل انوائرمنٹ میں جو چینجز نہیں آنے دیتا، اس پروسیس کو ہم ہومیوسٹیسس کہتے ہیں۔ یہ دوسرا سمپل ورڈز میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دا رسپانس آف آرگینزم اگینسٹ دا چینجز ان انوائرمنٹ، اس کا مطلب ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ از کالڈ ہومیوسٹیسس۔ سمپل الفاظ میں کیا ہوا، جو آرگینزم کا رسپانس ہے باہر انوائرمنٹ میں چینجز کے وجہ سے جو رسپانس آ رہا ہے اس کو ہم ہومیوسٹیسس کہتے ہیں۔ ایک ایزی ڈیفینیشن یہ بھی ہے، دا ایبلٹی ٹو مینٹین دا انٹرنل انوائرمنٹ۔ لیونگ آرگینزم کا وہ ایبلٹی، وہ طاقت جو اپنا انٹرنل انوائرمنٹ کو مینٹین رکھتا ہے، کانسٹنٹ رکھتا ہے باہر انوائرمنٹ کے فلکچویشن سے، تو اس ایبلٹی کو ہم ہومیوسٹیسس کہتے ہیں۔ تو چلو یہ تو ڈیفائن ہوا۔ اب اس کے تین طریقوں سے لیونگ آرگینزم میں جو ہے یہ تین پروسیس کی وجہ سے لیونگ آرگینزم اپنا جو ہے انٹرنل انوائرمنٹ کانسٹنٹ رکھ سکتا ہے۔ نمبر ایک، اس میں جو ہے there are three integral processes of homeostasis which take place in plants, animal and human beings۔ اس میں osmoregulation ہے، thermoregulation ہے، excretion ہے۔ یہ تین پروسیس جو ہے یہ ہوموسٹیسس کا پروسیس کہلاتے ہیں۔ اب اس کو ہم ایک ایک پڑھیں گے۔ آسموریگولیشن کیا ہے؟ یہ تو ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے جو زیادہ مطلب ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ہمارے باڈی کے اندر انٹرنل انوائرمنٹ افیکٹ کرتا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو ہمارا واٹر اینڈ فلوئڈ، واٹر جو اور سلوٹس ہے، واٹر اینڈ سالٹس جو ہمارے باڈی میں سب سے زیادہ، اور ٹمپریچر، یہ تینوں چیزوں سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے باہر انوائرمنٹ۔ تو آسموریگولیشن میں کیا ہے، the process by which the amount of water and solute are maintained in the body is known as osmoregulation۔ osmoregulation ایک ایسی خصوصیت ہے، ایک ایسا پروسیس ہے جس میں لیونگ آرگینزم کے اندر جو واٹر اور سلوٹ پایا جاتا ہے اس کو باہر انوائرمنٹ میں چینجز کی وجہ سے کے بعد بھی وہ اپنا یہ جو ہے سلوٹس واٹر مینٹین رکھتا ہے، تو اس پروسیس کو آسموریگولیشن کہتے ہیں۔ مطلب لیونگ آرگینزم میں آسموریگولیشن کی وجہ سے واٹر اور سلوٹ کا مقدار کانسٹنٹ رہتا ہے۔ جیسا کہ ہم بعد میں پڑھیں گے کہ کڈنی جو ہے انسان میں اس طرح جو ہے وہ ایک تو وہ نائٹروجنس ویسٹ ختم کرتا ہے، دوسرا جو باڈی میں واٹر ہے اس کو جب زیادہ مقدار میں ہو تو وہ جو ہے مطلب باڈی میں جب واٹر کے مقدار میں زیادہ ہو تو وہ بہت زیادہ واٹر کو ایکسکریٹ کرتا ہے، اور جب ضرورت نہیں ہو باڈی کو تو، اور جب ضرورت ہو تو کم جو ہے وہ
ایکسکریٹ کرتا ہے. تو بعد میں یہ پڑھیں گے کڈنی میں. لیکن آسمرگولیشن کیا ہوا؟ دا پروسیس بائی وچ دا اماؤنٹ آف واٹر اینڈ سلوٹ، جس میں باڈی کے اندر جو واٹر اور سلوٹ ہے اس کی مقدار کو برقرار رکھا جائے، مطلب اس میں کمی یا زیادتی نہ ہونے دے، تو اس پروسیس کو آسمرگولیشن کہتے ہیں. یہ بھی ہوموسٹیسس ہے. تھرموریگولیشن ایک دوسرا ہوموسٹیسس ہے. اس میں کیا ہوتا ہے باڈی میں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 3 چیزیں واٹر، سلوٹس اور ٹمپریچر، وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے تو باہر کے ٹمپریچر کی وجہ سے. تو تھرموریگولیشن میں کیا ہے، جو ہمارے انڈر کا تھرم مین ٹمپریچر سے نکلا ہے، ریگولیشن مین اس کی مینٹیننس. تو مینٹیننگ دا انٹرنل ٹمپریچر ود ان دا ٹالریبل رینج از نون ایز تھرموریگولیشن. ہمارے باڈی کا جو ہے اپنا ایک انٹرنل فکس ٹمپریچر ہے، جیسا کہ ہیومن بینگز کا 37 تقریباً ڈگری سیلسیس ہے. تو اس سے یہ آگے یا پیچھے ہونے تو باڈی کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ہمارا باڈی کا جو انٹرنل ٹمپریچر ہے وہ ایک ٹالریبل رینج، مطلب ایک فکس رینج پہ میں مینٹین کرنا، اس کو تھرموریگولیشن کہتے ہیں. یہ بھی ایک ہوموسٹیسس ہے. ایکسکریشن کیا ہے؟ دا ریموول اور ایلیمینیشن آف میٹابولک ویسٹ، نائٹروجنس ویسٹ فرام دا باڈی ٹو مینٹین ہیلدی انوائرمنٹ از کالڈ ایکسکریشن. ایکسکریشن کا مطلب ہے جو ہمارے باڈی سے جو ایکسیسو اماؤنٹ یا نائٹروجنس ویسٹ ہے، جو چیز ہم کو ضرورت نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کو، ایکسکریٹ کرنے کو ہم نائٹروجن ایکسکریشن کہتے ہیں. جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے باڈی میں ویسٹ ہے، ہمارے باڈی میں یہ پروڈیوس ہوتا ہے لیکن یہ ویسٹ ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے، تو اس کے نکالنے کو بھی ایکسکریشن کہتے ہیں. جس طرح ہمارے یورین جو ہے، یورک ایسڈ، یورین جو ہے، یورین کی وجہ سے بہت سارے کیمیکلز وغیرہ جو ہماری باڈی سے کے لیے مفید نہیں ہے تو وہ باہر خارج کرنے کو ایکسکریشن کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہوموسٹیسس ہے جس میں بہت سارے سالٹس، سلوٹس وغیرہ باڈی میں مینٹین ہوتا ہے. اس کی ایکسکریشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارے باڈی میں جو سلوٹس کا مقدار ہے وہ مینٹین رہتا ہے. تو یہ تو ہم نے پڑھا بھی ہے. سسپٹیبل کمپوننٹس کیا ہے؟ ہمارے انوائرمنٹ کے کمپوننٹس ہے. کمپوننٹس کیا ہے ہمارے انوائرمنٹ کا؟ بہت سارے ہیں، لیکن اس میں ایک واٹر ہے، سلوٹس ہے اینڈ ٹمپریچر ہے. تو یہ 3 انوائرمنٹ جو ہے ہمارے انٹرنل انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہے. یہ 3 ہمارے جو کمپوننٹ ہے انٹرنل انوائرمنٹ کا، وہ بہت زیادہ افیکٹ ہونے کا خطرہ ہے. اس کو سسپٹیبل ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے اس کو، کہ مطلب باہر معمولی چینجز کی وجہ سے یہ ان تینوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس کو سسپٹیبل کمپوننٹ کہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ سسپٹیبل کمپوننٹ آف انٹرنل انوائرمنٹ وچ آر ریڈیلی افیکٹڈ بائی فلکچویشن ان ایکسٹرنل انوائرمنٹ آر واٹر، سلوٹس اینڈ ٹمپریچر. تو یہ سسپٹیبل کمپوننٹ ہوا. اب ہوموسٹیسس امپورٹنس کیا ہے، مطلب یہ کس وجہ سے باڈی ایک آرگینزم کے لیے ضروری ہے یا کتنا ضروری ہے. تو ہم اس کے امپورٹنس کے بارے میں پڑھیں گے کہ نمبر 1، ہوموسٹیسس ہیلپ این آرگینزم ٹو سروائیو اینڈ یوٹیلائز اٹس انوائرمنٹ ان بیسٹ پاسبل وے. اگر ہوموسٹیسس نہیں ہوتا تو پھر آپ ایک انوائرمنٹ میں اچھے طریقے سے، ایک آرگینزم انوائرمنٹ میں اچھے طریقے سے سروائیو نہیں کر سکتا، وہ زندہ نہیں رہ سکتا اس انوائرمنٹ میں، اور اس انوائرمنٹ کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز بھی نہیں کر سکتا. تو یہ کتنا اچھا اس کا امپورٹنس ہوا. اس کی وجہ سے ہم مختلف قسم کے انوائرمنٹ میں سروائیو کر سکتا ہے. Homeostasis help the organism to protect its internal environment from the harmful effects of fluctuation in the external environment. Homeostasis کی وجہ سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آرگینزم کا جو ہے اپنا انٹرنل انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے. کس سے؟ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں خطرناک چینجز، ہارمفل ایفیکٹس جو ہے وہ خطرناک ایفیکٹس جو باہر کے انوائرمنٹ میں چینجز کی وجہ سے آتا ہے، تو اس سے انٹرنل انوائرمنٹ کو محفوظ ہوتا ہے ہوموسٹیسس کی وجہ سے. نمبر 2، یہ 3 نمبر ہوا. دا آرگینزم ایڈجسٹ دیم سیلف اکارڈنگ ٹو دا ایکسٹرنل انوائرمنٹل چینجز. ایک جو ہے ہوموسٹیسس کا سب سے امپورٹنٹ فنکشن، جس میں آرگینزم اپنا ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. مطلب اس انوائرمنٹ میں جو چینجز آ گیا ہوگا تو اس انوائرمنٹ کے مطابق یہ اپنے آپ کو چینج کرتا ہے، ایڈجسٹ کرتا ہے، اور اس میں اپنے آپ کو مطلب اس میں وہ سروائیو کر سکتا ہے پھر. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ فنکشن ہوا. لیونگ آرگینزم ہیو بین ایوالوڈ اینڈ اڈاپٹڈ اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ ان وچ دے لیو. اس سے پہلے تو میں نے پڑھا کہ اللہ پاک نے یہ جو ہے سب آرگینزم کو اپنے ایک بیسٹ سوٹیبل انوائرمنٹ میں پیدا کیا ہے. لیونگ آرگینزم ہیو بین ایوالوڈ اینڈ اڈاپٹڈ، اور اس میں ہر آرگینزم کو اپنے ماحول میں اڈاپٹ
ہوا ہے، مطلب سارا آرگینزم کو اپنے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے تاکہ اچھے طریقے سے اس انوائرمنٹ میں رہ سکے. تو یہ ہوموسٹیسس کا امپورٹنس ہوا. یہ ہمارا آج کا جو صرف انٹروڈکٹری ٹاپکس تھا. ہوموسٹیسس ہم نے ڈیفائن کیا. اس کے بعد ہوموسٹیسس کے پروسیسز ہے جو 3 پروسیس ہے: اسمو ریگولیشن، تھرمو ریگولیشن اینڈ ایکسکریشن. اس کی وجہ سے ہمارے باڈی کا جو انٹرنل ٹمپریچر ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے. اور تیسرا جو ہے ہوموسٹیسس کے امپورٹنس. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہوگا ہوموسٹیسس ان پلانٹس، مطلب آسمو ریگولیشن پڑھیں گے پلانٹس میں، اور پھر تھرمو ریگولیشن. اس طرح یہ ہوموسٹیسس ہم بعد میں پڑھیں گے. تو ہمارے ساتھ ٹچ رہیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو دیکھتے رہیے تاکہ ہمارے جو ہم نے جو بکس کو سٹارٹ کیا کلاس 10 بایولوجی کا، تو وہ آپ کو ٹاپک بائی ٹاپک آپ کو مل جائیں. تھینکس فار واچنگ.